السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف اور آزمائشوں اور اذیتوں کے امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، قریشوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں انڈیلی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارے ابرو پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندا کیا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیدی ڈال دی گئی، آپ کے جسم مبارک کے اونٹوں کے بوجھ ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم و لباس مبارک آلودہ کرنے کی جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دل گیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بد دعائیہ جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹی، دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت، جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ کا ورق آپ کے رحم و کرم، عزیمت، ثابت قدمی اور فراخِ حوصلہ کی داستانیں سنا رہا ہے۔ جب مکے کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکے غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا اور یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلہ سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد، یالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلہ کے سردار تھے۔ بعثت نبی 10واں سال شوال مکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائضہ تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خاص کے سامنے دین و اسلام پیش کیا، معززین علاقہ کے مکانوں میں تشریف لے گئے، انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد، یالیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بد قسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا: اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے کستے ہوئے کہا: اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جس وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا: اللہ قسم، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں۔ اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور ہڑبولنگ اور ادھم مچاتے ہوئے آپ طائفی گلے میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہولہان ہو گئے، پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، بدن مبارک سے خون مبارک بہتا قدموں تک جا پہنچا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی پیچھے، ان کا بھی سر لہولہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔
چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے ہیں۔ لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کے سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ انہوں نے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں اور یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، میں اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے اور ایک پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل تو آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبریل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، تم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کچھ دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال، پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دہائی پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش جبریل امین اور ملک الجبال ان دونوں کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے تھے۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل برداشت اور استقلال۔ دوسرا امتحان تھا دعویٰ رحم و کرم کا، فراخی حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت نے کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بات نصیب مان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسلوں سے ہرگز ناامید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیع کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام اداس تھا، وہ مذہباً عیسائی تھا۔ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے، آپ نے انگور کھانے کے بعد ہاتھ بڑھایا تو وہ زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ اداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نینوا۔ آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخم پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکلات پیش آئیں اور مشکل حالات بھی آئے تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔
تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے،